اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 12 وما من دابہ، آخری رکو کا ریکیپ، سورۃ یوسف آیت نمبر 18 سے 52۔ اب اس ربع کے سٹارٹ میں وہی واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں والا آگے چل رہا ہے۔ جب ان کے بھائی ان کو ساتھ لے کے گئے تھے اور انہیں کنویں میں ڈال کر خود واپس آ گئے تھے اور اپنی قمیص لے آئے اور انہوں نے آ کے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے، لیکن جب ہم واپس آئے تو ان کو بھیڑیا کھا گیا تھا یا لے گیا تھا، تو اور ان کی قمیص پھر ہم لے آئے ہیں خون والی۔ اب اس سے آگے یہاں پہ کنٹینیو ہو رہا ہے کہ وہ جاؤ، اور وہ سب آئے، ان کے بھائی مطلب، علی قمیصہ، اس کی قمیص پر، بدم کاذب، جھوٹے خون کے ساتھ، قال، اس نے کہا، بلکہ، سولت، بنا لی ہے۔ کس نے کہا یہاں پہ؟ یعقوب علیہ السلام نے۔ اب ان کو پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ اصل میں یہ نہیں ہوا ہے، جھوٹا خون ہے، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ بلکہ، سولت، بنا لی ہے، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، امرن، ایک بات، فصبر، پس صبر ہی، جمیل، اچھا ہے، واللہ، اور اللہ ہی سے، المستعان، مدد طلب کی جاتی ہے، علی، اس پر، جو تصفون، تم سب بیان کرتے ہو۔ اب ان کی اس بات پر کہ جب وہ لوگ آئے جھوٹی قمیص لے کر اور وہ یعقوب علیہ السلام نے پتہ چل گیا ان کو، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اب جو تم لوگوں نے اپنے نفسوں سے، یعنی خود ہی سے جو اب ایک بات تم لوگوں نے بنا لی ہے، تو اب اس بات پر میں صبر سے کام لے سکتا ہوں، صبر ہی میرے لیے اچھا ہے، اور میں اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اس میں مستعان جو ہے لفظ، وہ استعانت یا معاون سے، اور توصیفون وہ ہوتا ہے وصف، جیسے اوصاف، صفت، وصف مین ورڈ، اور جاءت، آیا، سیاراتن، ایک قافلہ، سیاراتن، ایک قافلہ، فارسلوا، چنانچہ انہوں نے بھیجا، فارسلوا، ارسلا سے ارسلا یرسلو، تو انہوں نے بھیجا، واردہم، اپنا پانی لانے والا، اپنا وارد، فادلا، تو اس نے لٹکایا، دلواہ، اپنا ڈول، قولا، تو اس نے کہا، یا بشرا، واہ خوشخبری، حاضہ، یہ غلام، یہ تو ایک غلام ہے یا ایک لڑکا ہے، اور اصوہ، انہوں نے چھپا لیا اسے، بضاعت، پونجی سمجھ کر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما، اس کو جو یعملون، وہ سب کر رہے تھے۔ اب جب وہ لوگ گھر آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے سارا قصہ بھی کر دیا، تو وہاں پر جہاں پہ یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، وہاں پہ ایک قافلہ گزرا ان کے پاس سے، اور انہوں نے، ان کا وارث ہوتے ہیں جو آگے آگے جا رہے ہوتے ہیں قافلے کے، پانی کی تلاش کرنے کے لیے، پڑاؤ ڈالنے کے لیے، تو اس نے جب اپنا ڈول ان لوگوں نے اندر ڈالا کنویں کے پانی کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو ایک لڑکا تھا جو یوسف علیہ السلام تھے۔ پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ اب اس دو آیتوں میں سوال کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات پر کیا کہا؟ اب یعقوب علیہ السلام کو پتہ تو چل گیا تھا اپنے بیٹوں کی سازش کا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے صبر ہی اچھا ہے، صبر جمیل، صبر اچھا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں جو مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد قافلے والوں کو کنویں میں کون سا لڑکا ملا؟ تو قافلے والوں کو کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام ملے تھے۔ اب یہاں پہ مشکل ورڈ دیکھتے ہیں، سولت، سولت ہوتا ہے بنا لی ہے، سولت، بنا لی ہے، یہ سولت، بنا لی ہے۔ المستعان، مستعان، مدد طلب کی جاتی ہے، معاون سے، استعانت سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ توصفون، تم سب بیان کرتے ہو، توصفون، تا، تم، اونا، اس کے لیے، جمع کے لیے، اور بیچ میں سواد، فا، وصف سے، صفت سے، تصفون، جو تم بیان کرتے ہو۔ سیارتن، سیارتن، ایک قافلہ، سیارتن، ایک قافلہ۔ واردہم، ان کا، وہم، ان کا، جمع کا صیغہ، وارد،
مین ورڈ ہے، اور وارد کہتے ہیں پانی لانے والے کو، تو اپنا پانی لانے والا. دلواہو، دلوا ورڈ ہے ڈول، اور ہو ان کا یہ اپنا، تو دلواہو اپنا ڈول. بضاعتن، بضاعتن پونجی سمجھ کر، بضاع، بضاع پونجی سمجھ کر. اور شروہ، ان سب نے بیچ دیا اس کو. جیسے یشتری ہوتا ہے، شری مطلب خرید و فروخت دونوں میننگ میں آتا ہے، تو شروہ انہوں نے بیچ دیا اس کو، بثمن بدلے میں قیمت، بخسن تھوڑی، بثمن بخسن تھوڑی قیمت میں، دراہم چند درہموں میں، معدودہ گنتی کے یا گنے چنے چند درہموں میں انہوں نے ان کو بیچ دیا. کنہوں نے؟ قافلے والوں نے، جنہوں نے لیا تھا کنویں سے یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند درہموں کے عوض بیچ دیا. اب جو انسان یا کوئی کسی کے پاس بھی اگر چوری کا کوئی مال ہوتا ہے نا، جو اسے مفت میں ملا ہوتا ہے، فری میں، تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جتنے میں بھی بک رہا ہو نا آرام سے وہ اس میں بیچ دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کیا تھا، تو انہوں نے جو بھی ان کے یوسف علیہ السلام کے بدلے میں ان کو عوض ملا، ان کو جو بھی قیمت چند درہم، تو انہوں نے اسی میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. وَكَانُوا، اور تھے وہ سب، فیہ اس کے بارے میں، من الزاہدین رغبت نہ رکھنے والوں میں سے. وقال اور کہا، الذی جس نے، اشتراہ خریدا تھا، کس نے کہا؟ جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا عزیز مصر نے، من مصر مصر سے، لامرأتہ اپنی بیوی سے. جو عزیز مصر تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو ان قافلے والوں سے خریدا تھا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اکریمی تو باعزت رکھ. اکریمی ہوتا ہے ایک مکرم سے، اکرام سے. مثواہ اس کا ٹھکانہ، اسوا امید ہے، ان یہ کہ، ینفعنا وہ نفع دے ہمیں، ینفع وہ نہ ہمیں، نون فعین بیچ میں نفع کا، وہ نفع دے ہمیں، او یا نتخذہ نہ ہم ہو اسے، تاخیزہ بنا لیں، آخذہ سے، نتخذہ ہم بنا لیں اسے، ولدن بیٹا. اور کذالک اسی طرح، مکنہ ہم نے جگہ دی، مکنہ مکین جیسے ہوتے ہیں، ہم نے جگہ دی، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض زمین میں، اور لی تاکہ، نعلمہ ہم سکھائیں، ہو اسے تاکہ ہم سکھائیں اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو، من تعویل الاحادیثی باتوں یا خوابوں کی تعبیر میں سے کچھ. اور اللہ اللہ تعالی، غالب غالب ہے، علی اس پر جو، امری ہی اللہ اوپر، امری ہی اپنے کام پر، ولکن اور لیکن، اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں وہ سب علم رکھتے، نہیں وہ سب جانتے. اب یہاں پر آیت نمبر 21 میں، کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا مصر سے اپنی، جس نے خریدا تھا مصر سے یوسف علیہ السلام کو، اپنی بیوی سے کہا، تو باعزت رکھ اس کا ٹھکانہ، کہ امید ہے کہ وہ نفع دے گا ہمیں اور ہم بنا لیں گے اسے اپنا بیٹا. اب یہاں پر جو ہے بائبل میں آتا ہے اس شخص کا نام فوطیفار، فے واو تو یہ فا الف رے، فوطیفار. قرآن مجید میں آگے جا کے اسے عزیز کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور پھر ایک دوسرے موقع پر یہی لقب عزیز کا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو مصر میں کوئی بہت بڑا عہدیدار تھا یا پھر کوئی صاحب منصب تھا، کیونکہ عزیز کے معنی ایسے با اقتدار ان شخص کے ہیں جس کی مزاحمت نہ کی جا سکتی ہو. بائبل اور تلمود کا بیان ہے کہ وہ شاہی جو جلوداروں ہوتے ہیں، جو باڈی گارڈ ہوتے ہیں، ان کا افسر تھا. اور ابن جریر جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان سے روایت ہے کہ وہ کسی شاہی خزانے کا افسر تھا، جو عزیز مصر تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، جو بیوی ہیں وہ تلمود میں اس عورت کا نام زلیخا لکھا ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کا کوئی نام نہیں آیا. تو اب اس میں سے کوشچن دیکھتے ہیں، ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ تو قافلے والوں نے، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تھا، اٹھایا تھا، انہوں نے ان کو پہلے سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا تھا، اور انہوں نے پھر اسے مصر میں بیچ دیا چند درہموں کے عوض. عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ تو عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو باعزت رکھ اس کا ٹھکانہ، امید ہے کہ وہ نفع دے گا ہمیں، یوسف علیہ السلام، یا ہم بنا لیں گے اسے بیٹا. اور اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف علیہ السلام کو.
اچھا تو اس وقت جو یوسف علیہ السلام ہے ان کی عمر 18 سال تھی، اور عزیز مصر جو تھے وہ ان کی شاندار شخصیت کو، یوسف علیہ السلام کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ لڑکا غلام نہیں ہے بلکہ کسی اچھے شریف خاندان کا چشم چراغ ہے جسے حالات ہی گردش جہاں تک کھینچتا ہے۔ چنانچہ جب وہ انہیں خرید رہا تھا اسی وقت اس نے سوداگروں سے کہہ دیا تھا کہ یہ غلام تو نہیں معلوم ہوتا، مجھے شبہ ہوتا ہے کہ شاید تم اسے کہیں سے چرا لائے ہو۔ اسی بنا پر عزیز مصر نے ان سے غلاموں کا سا برتاؤ نہیں کیا اور انہیں اپنے گھر اور اپنے کل املاک کا مختار بنا دیا۔ بائبل میں بیان ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تھا۔ اب یہاں پہ مشکل ورڈ دیکھتے ہیں، شروع اس نے بیچ دیا اس کو، شروع اس نے بیچ دیا، اس کو ہے شروع بیچنے کے لیے ہے۔ الواحدین رغبت نہ رکھنے والوں میں سے، الواحدین رغبت رکھنے والے۔ اکریمی اکریمی یہ تو باعزت رکھ، اکرام سے مکرم جو چیز ہوتی ہے اس طرح تو باعزت رکھ۔ ولما اور جب بالغا پہنچا وہ یوسف علیہ السلام اشدہ اپنی جوانی کو، آتیناہ تو دی ہم نے اسے حکمن حکومت، حکمت، حکم حاکم، و علما اور علم، وکذالک اور اسی طرح نجزی جزا سے، نون ہم جزا دیتے ہیں یا ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین سب نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو یا محسنوں کو۔ اور روادت پھسلایا اسے، التی اس عورت نے جو کہ وہ تھا، ہوا مذکر ہوتا ہے واحد، وہ تھا فی بیتی اس کے گھر میں، اس عورت کے گھر میں، النفسی ہی اس کے نفس سے، اور غلقاتی اس نے بند کر لیے، الابواب دروازے، وقالت اور کہنے لگی حیتا جلدی میں کہتی ہوں، لقا تجھ کو، قالا اس نے کہا یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ اللہ کی پناہ، انہ بے شک وہ ربی میرا مالک ہے، احسنا اس نے اچھا بنایا، احسن وہی حاسن محسن والے روپ سے احسن اچھا بنایا، مسوا یا میرا ٹھکانہ، مسوا ٹھکانہ یا میرا، انہ بے شک یہ حقیقت ہے کہ لا نہیں یفلح فلاح پاتے الظالمون سب ظالم۔ اب یہاں پہ کہ جب یوسف علیہ السلام پہنچے اپنی جوانی کو تو ہم نے دی اسے حکمت اور علم، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنوں کو، اور پھر سایہ اسے اس عورت نے جو عزیز مصر کی بیوی تھی جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، النفسی اس کے نفس سے، وغلقت الابواب اور اس نے بند کر دیے دروازے عزیز مصر کی بیوی نے، وقالت اور وہ کہنے لگی حیت لکا آ تو میری طرف، قالا اس نے کہا یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ کہا کہ معاذ اللہ اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے اور اس نے اچھا بنایا میرا ٹھکانہ، انہ در حقیقت یا بے شک وہ لا نہیں فلاح پاتے سب ظالم۔ اب یہاں پر جو ربی لفظ آیا میرا مالک، یہ یہاں پہ دو اس میں میننگس میں آتا ہے۔ ایک کچھ روایتوں میں ہے کہ یہاں پہ ربی سے میرا مالک سے مراد، کیونکہ رب آقا کو بھی کہتے ہیں کہ عزیز مصر مراد ہے کہ بھئی انہوں نے ہمیں اپنے مجھے گھر میں جگہ دی اور مجھے اچھا رہنے کا جگہ دیا ہے تو میں ان کی کہ نمک حرامی نہیں کر سکتا۔ اور ربی جو مین ہے وہ رب اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے مجھے اچھی جگہ میں پناہ دی ہے اور میں یہاں پہ رہتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میں غلط کام نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً ہمت وہ ارادہ کر چکی تھی وہ عورت بھی اس کے ساتھ گناہ کا، اور ہم اگر وہ بھی ارادہ کر لیتا، یعنی یوسف علیہ السلام بھی اگر ارادہ کر لیتے بھی اس کے ساتھ، لولا اگر یہ نہ ہوتا ان یہ کہ رعا اس نے دیکھ لی برہان دلیل ربی اپنے رب کی، یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی، کذالک اسی طرح ہوا لنصرف تاکہ ہم پھیر دیں عنہ اس سے، السوء برائی، والفحشاء اور بے حیائی، انہ بے شک وہ من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھے، من عبادنا المخلصین ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے۔ اب ایک ورڈ ہوتا ہے مخلص، ایک ہوتا ہے مخلص، تو جو ورڈ ہوتا ہے جو مخلص ہوتا ہے خالص کیا ہوا، مخلص ہوتا ہے جو خالص کیا ہوا ہوتا ہے، جو خالص، اور مخلص ہوتا ہے جو خالص ہوتا ہے، مطلب مخلص ہوا کہ چنا ہوا یا خالص کیا ہوا،
اور مخلص ہوا جو خود خالص ہوتا ہے. اب یہاں پر برہان جو دلیل آیا ہے کہ اس نے دیکھ لی تھی ہماری دلیل، اپنے رب کی دلیل. تو جو برہان کے معنی دلیل اور حجت کی ہوتے ہیں، اور رب کی برہان سے مراد ہے کہ خدا کی سمجھائی ہوئی وہ دلیل جس کی بنا پر حضرت یوسف کے ضمیر نے ان کے نفس کو اس بات پر قائل کیا کہ اس عورت کی دعوت عشق قبول کرنا تجھے زیبا نہیں دیتا. آیت کے مطابق یوسف علیہ السلام کو کیا دو چیزیں دی گئی؟ تو آیت نمبر 22 میں ہے کہ دی ہم نے انہیں حکمن، حکومت، و علما اور علم. ربی سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ آیت نمبر 23 میں ربی کے دو معنی ہیں. پہلا ہے مالک، یعنی عزیز مصر مراد ہے کہ اس کے گھر میں رہتا ہوں تو میں ان کے خلاف نہیں کام کر سکتا. اور ایک دوسرا معنی جو زیادہ اوتھینٹک ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب ہے، مالک ہے، اور میں ان کے حکموں کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اب مشکل ورڈ ہے یہاں پہ راوادت، اور اس نے پھسلایا مجھ کو. راوادہ، اب راوادت ہو تو ہو گیا اسے، اور راوادت ہو گیا پھسلایا. غلقت ہے اس نے بند کر دیا. غلقت الابواب، اس نے بند کر دیے دروازے. اور ہمت سے وہ ارادہ کر چکی تھی، تا عورت کے لیے، مونس کے لیے. ہمت وہ ارادہ کر چکی تھی. کون ارادہ کر چکی تھی؟ عزیز مصر کی بیوی. اور واستبقا، اور دونوں دوڑے. استبقا کا ہوتا ہے سبقت سے، جو ہوتا ہے آگے کو بڑھنا، تو آگے کو مطلب وہ دونوں دوڑے. البابا، باب دروازہ، دروازے کی طرف. اور قدت، اس عورت نے پھاڑ دی. تا وہی جو مونس کی علامت ہے، اس عورت نے، اور قدہ پھاڑ دی. قدت، اس عورت نے پھاڑ دیا. قمیصہ، اس کی قمیض، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض. عورت کون؟ عزیز مصر کی بیوی. اس نے پھاڑ دی یوسف علیہ السلام کی قمیض. من دبورن، پیچھے سے. اور الفیا، ان دونوں نے پایا. سیدہ، اس کے آقا کو، یعنی عزیز مصر کو، جو اس عورت کا خاوند تھا. لدل بابا، دروازے کے پاس. قالت، وہ کہنے لگی، جب اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو اس نے کہا آگے سے، ماں، کیا جزاء، سزا ہے اس کی، من جو ارادہ ارادہ کرے، بی اہلی کا تیری بیوی کے ساتھ، سو ان برائی کا، الا مگر ان یہ کہ یوسجنا کو قید کیا جائے، او یا عذاب دیا جائے، علیم دردان. اچھا، جب پہلے تو وہ گناہ میں عورت شریک تھی، لیکن جب وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے اور اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پھاڑ دی اور اس نے دیکھا کہ دروازے پہ اس کا شوہر کھڑا ہے، تو اس نے فوراً سے سب کچھ الٹ کر دیا، پلٹ دیا. اس نے اس سے کہنا، اپنے شوہر سے کہنا شروع کر دیا، اپنے شوہر کو دیکھ کے، کہ اگر کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسے قید کیا جائے گا یا اس کا دردناک سزا دی جائے گی. مطلب سب کچھ یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا. قولا، اس نے کہا، ہیا، اس قولا، اس یوسف نے کہا، ہیا، اسی نے، اس عورت نے. ہوا پہلے پڑھا تھا ہم نے اس ایک مذکر کے لیے، اور ہیا ہو گیا اس ایک عورت کے لیے، کہ اس عورت نے کہا، عزیز مصر کی بیوی نے. عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے کہا اپنی صفائی میں کہ راودتنی، پھسلایا ہے مجھے اس نے، اس عورت نے، عن نفسی، میرے نفس سے. وہ شاہدہ، اور گواہی دی، شاہدن، ایک گواہ نے، من اہلیہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے، ان کے کانا، اگر ہو، قمیصہ، اس کی، یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیص جو پھٹی ہے، قدہ پھاڑی گئی، من قبل، آگے سے. فصدقت، تو وہ عورت سچی ہے. یہ تا پھر وہی مونس کی علامت، صدقت، وہ عورت سچی ہے. وہ ہوا، اور وہ ہوا وہی والا جو پہلے پڑھا ہے کہ وہ مذکر ایک، وہ یوسف علیہ السلام یا کاظمین، جھوٹوں میں سے. اچھا، تو جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت نے، عزیز مصر سے کہا کہ آپ کی بیوی نے مجھے پھسلانا چاہا میرے نفس سے، اور گواہی پھر اس کے ادھر ہی ایک شخص نے گواہی دی اس عورت کے گھر والوں میں سے. اب وہ ہو سکتا ہے کہ عزیز مصر کے ساتھ عورت کا کوئی بھائی ہو یا کوئی اور مرد ہو اس عورت کے گھر والوں میں سے. اس نے کہا، سچ کا پتہ لگانے کے لیے اس نے کہا کہ نا، آپ ایسا کریں کہ شرط دیکھ لیں، اگر وہ پھاڑی گئی ہے آگے سے تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے. اب دروازے پر آقا کو پایا. آقا سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ تو آقا سے مراد ہے اس کا شوہر، اس عزیز مصر کی بیوی، مطلب اس کا شوہر عزیز مصر. عزیز مصر کی بیوی نے شوہر کو دیکھ کر کیا کہا؟
عزیزہ مصر کی بیوی نے شوہر کو دیکھ کے کیا کہا تھا کہ اس نے فوراً سب کچھ بدل لیا. تو اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ اس کے لیے قید ہے یا پھر اس کے لیے دردناک سزا. عورت کے گھر والوں نے سچ کو پہچاننے کا کیا طریقہ بتایا؟ تو یہاں پہ ہے کہ اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک بندے نے گواہی دی کہ اگر وہ اس کی یوسف علیہ السلام کی قمیص پھاڑی گئی آگے سے تو وہ عورت سچوں میں سے ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے. ابھی آگے اس کی کنٹینیوشن بھی ہے اس کی الٹ والی. اب یہاں پہ مشکل ورڈ ہے یہاں پہ قدت پھاڑی گئی تا عورت کے لیے قدہ اس عورت نے پھاڑ دی. دبر پیچھے سے. الفا یا ان دونوں نے پایا. الفا یا ان دونوں نے پایا. یوس جنا وہ قید کیا جائے. ساجسین جیم نون جو ہے یہ روٹ ہے قید کا. یہ آگے بھی آئے گا. یوس جنا یہاں پہ کہ وہ قید کیا جائے. اب یہاں پہ وہی آیت کنٹینیوشن آ رہی ہے. جب ہم پہلے کہا کہ اگر قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی اور یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے. اب یہاں پہ اس کا دوسرا آگے کہ اگر ہو یوسف علیہ السلام کی قمیض پھاڑی گئی پیچھے سے تو وہ عورت جھوٹی اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے. فلما پھر جب رعا اس نے دیکھی عزیز مصر نے قمیص اس کی قمیض یوسف علیہ السلام کی قمیض خدا وہ پھاڑی گئی تھی من دبور ان پیچھے سے. قالت اس نے کہا انہو بے شک یہ من قید کنہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے. قید ہوتا ہے چال. تم عورتوں کی چال میں سے. اب یہاں پر ان نے کس نے کہا؟ حضرت انہوں نے کہا کیا نام ہے عزیزہ مصر نے کہا کہ بے شک عورتوں کی چال میں انہ بے شک قید کنہ تمہارا مکر و فریب عظیم بہت بڑا ہے. یوسف اے یوسف عارض اراض کریں یا درگزر کریں ان ہاذا اس بات سے. اور بیوی سے کہا عزیز مصر نے واستغفری تو معافی مانگ لذنبی کی اپنے گناہ کی ان کی بے شک تو ہی کنتی تو ہی من الخاطئین خطا کاروں میں سے ہے. خاطئین جمع کے لیے آ گیا اس میں خوا تو اور حمزہ خطا والا روٹ کے خطا کاروں میں سے ہے. اور قولا کہا نسوتن کچھ عورتوں نے. نسوہ جیسے ہوتا ہے نسواں تعلیم نسواں اس والے روٹ سے نسوتن کچھ عورتوں نے فی المدینہ تی شہر میں فی المدینہ امرات العزیز کہ عزیز کی بیوی عزیز مصر کی بیوی تراودو پھسلاتی ہے. یہ وہی راودت والا روٹ ہے پھسلاتی ہے. فتح اپنے غلام کو ان نفسی اس کے نفس سے قد یقیناً یوسف علیہ السلام شغفہا داخل ہو چکا ہے اس عورت کے دل میں حبن محبت کی روح سے. یہ عورتیں جو مصر کی باقی عورتیں تھیں وہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں یہ بات کر رہی ہیں. انا بے شک لنراہا ہم یقیناً دیکھتی ہیں اس عورت کو فی ظلال مبین کھلی گمراہی میں. فلم اچھا تو یوسف علیہ ابھی ساتھ میں کیا ہے کہ پہلے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف درگزر کر اس بات سے اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو معافی مانگ اپنے گناہ کی بے شک تو یہ خطا کاروں میں سے. کیونکہ انہوں نے قمیض دیکھ لی تھی کہ وہ پیچھے سے پھاڑی گئی ہے. وقال اور اس پورے واقعے پہ کیا جو باقی مصر کی عورتیں تھیں ان کا ذکر ہے کہ وہ قالر کہا کچھ عورتوں نے فی المدینہ تھی شہر میں شہر کی مصر کی امراۃ کا عزیز کی بیوی تراودو پھسلاتی ہے اپنے غلام کو اس کے نفس سے. یقیناً یوسف داخل ہو چکا ہے اس کے دل میں محبت کی روح سے یعنی عزیز مصر کی بیوی کے روح میں ان کے دل میں محبت کی روح سے. بے شک ہم یقیناً دیکھتی ہیں اس عورت کو گمراہی میں. عزیز مصر نے قمیض دیکھ کر کیا کہا؟ عزیز مصر نے قمیض دیکھا تو ان کو سچائی کا پتہ چل گیا تو اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ آپ اپنے گناہ کی معافی مانگو. اور یوسف علیہ السلام کا کہ آپ اعراض کریں درگزر. مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں کیا باتیں کی؟ انہوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی پھسلاتی اپنے غلام کو اس کے نفس سے. یقیناً یوسف داخل ہو چکا ہے اس کے دل میں محبت کی روح سے اور بے شک ہم دیکھتی ہیں اس عورت کو صریح گمراہی میں. اب یہاں میں مشکل ورڈ ہے خاطئین. خاطئین جو ہے وہ این جمع ہو گیا اور خاطئی خطا کار تو خطا کاروں خطا کار جمع میں خطا کاروں میں سے. تراودو پھسلاتی ہے. تراودو پھسلاتی ہے. فتح اپنے غلام کو
شغفہا، شغاف کر جانا، داخل ہوگا اس کے دل میں. فلما پہ جب سمعت اس عورت نے سنا، یعنی عزیزہ مصر کی بیوی نے سنا، بمکرہن ان عورتوں کی ملامت کو، ان عورتوں کی باتوں کو، ارسلت اس نے پیغام بھیجا، الیہن ان عورتوں کی طرف، اور اعتدت اس نے تیار کی، لہن ان کے لیے، متکئن مسندیں، متکئن تکیے سے، تکیے لگائے ہوئے مسندیں، اور آتت اس سے دے دی، کل ہر واحدتن ہر ایک کو، کل واحدتن ان عورتوں میں سے ہر ایک کو، منہن ان میں سے یعنی ان عورتوں میں سے، سکینن ایک چھری، وقالتی اور اس نے کہا یوسف علیہ السلام سے، اس عورت نے، عزیزہ مصر کی بیوی نے، اخرج تو نکلا، علیہن ان پر، فلما تو جب رعیناہو ان عورتوں نے دیکھا اسے، یوسف علیہ السلام کو، اکبرناہو تو ان عورتوں نے بہت بڑا پایا اسے، بہت بڑا پایا مطلب کہ بہت ایک اسٹرینج چیز تھی ان کے لیے نا، کہ اتنا خوبصورت کوئی شخص کیسے ہو سکتا ہے، مطلب ان کو حیرت ہوئی. اور قطعنا ان عورتوں نے کاٹ ڈالے، ایدیہن اپنے ہاتھ، وقلنا اور وہ کہنے لگی، حاش للہ اللہ کی پناہ، ما ھذا نہیں ہے یہ، بشرن کوئی آدمی، کوئی بشر، کوئی انسان، ان نہیں ہے ھذا یہ، الا مگر ملکن کوئی فرشتہ، کریم نہایت معزز. اب تو اب یہاں پہ کہ زلیخا جو عظیم سے کی بیوی ہے، انہوں نے پیغام بھجوایا عورتوں کو اور تیار کی ان کے لیے مسجدیں، اور ہر ایک کو عورت میں چھری دے دی. اور جب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے آگے سے گزرے، جب ان کے ہاتھوں میں چھری تھی، تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کیونکہ ان کو یوسف علیہ السلام جو تھے نا، وہ ایک بہت حیرت والی ان کے اوپر فیلنگس آئی تھی، کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت کوئی بڑی چیز ہے، یہ انسان تو نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ ہے، ایسے ہو گئی تھی بہت ٹائم. تو یہاں پہ قطعنا جو ہے، یہ قطعنا ہوتا ہے قطع سے، جیسے قطع رحمی بھی ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے جان بوجھ کر کاٹنا، یا زیادہ تر میں جان بوجھ کر ہوتا ہے، یا ویسے ہوتا ہے کاٹنا عام زبان میں. تو قطعنا سے یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے، کسی ایک عورت کا ہاتھ کٹ گیا ہو تو باقی، اور جو یوسف علیہ السلام میزبان سے، ظاہر سی بات ہے، تو وہ اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے ان کی پٹی وغیرہ کرنے کے لیے، تو جب باقیوں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے جان کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اس طرح کے سینس میں. اب عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کی باتوں پر کیا کیا، اس نے مسندیں لگا کر ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور ان سب عورتوں کو اپنے گھر بلایا اور ان کو چھری دے دی. عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کیا کیا، جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، انہوں نے دیکھا تو ان عورتوں نے اسے بڑا پایا، اور ان عورتوں نے کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، اور وہ کہنے لگی، اللہ کی پناہ نہیں ہے یہ کوئی آدمی، مگر کوئی فرشتہ ہے نہایت معزز. اب یہاں پہ مشکل ورڈ ہے، متکئن، متکئن تکیے سے، مسندیں، سکینن چھری کو کہتے ہیں، سکینن ایک چھری. اب آگے بڑھتے ہیں یہاں سے. قالت اس عورت نے کہا، فذالکن تو وہ یہی ہے، مطلب اس عورت نے جن سے کی بیوی نے کہا کہ فذالکن یہ وہی ہے، الذی جسے لمتننی تم ملامت کرتی تھی مجھے، فیہ اس کے بارے میں، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً راودتہ میں نے ہی پھسلایا اسے، النفس اس کے نفس سے، فاستعصم تو وہ بچ نکلا. اب عزیزے کے مصر نے کی بیوی نے ان عورتوں کو جو اپنے انہوں نے بلائی ہوئی تھی، ان سب نے جب اپنے ہاتھ کاٹ لیے نا، انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ انسان ہی ہے، فرشتہ ہے. تو پھر انہوں نے آگے سے جو عزیزہ مصر کی بیوی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ میں نے اسے پھسلانا چاہا اور یہ بچ نکلا. لمتننی ملامت سے، تم نے ملامت کی مجھے، تم نے ملامت کی تھی مجھے. فاستعصم تو وہ بچ نکلا، جیسے عاصم ہوتا ہے بچانے والا، تو اس روپ سے فاس استعصم وہ بچ نکلا. ولا ان البتہ اگر لم یفعل نہ کیا اس نے، ماں جو آمرو میں حکم دیتی ہوں اسے، آمرو امر سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہوتا ہے جیسے کہ امر حکم دینا، تو آمرو میں حکم دیتی ہوں اسے، لا یسجنن تو ضرور بالضرور وہ قید کیا جائے گا، وا اور لا یکون البتہ وہ ضرور ہوگا من الصاغرین
بے عزت ہونے والوں میں سے، یا صاغر نیچے کو جیسے کہتے ہیں، یا ذلیل ہونے والوں میں سے۔ تو اب یہاں پہ وہ ان عورتوں سے کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کرتی تھی، اور میں نے اس سے پھنسانا چاہا لیکن وہ بچ نکلا، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں سے حکم دیتی ہوں تو پھر یہ ضرور قید کیے جانے والوں میں سے ہو جائے گا، اور وہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ لا یسجنن، یہ وہی والا سین جیم نون سے قید، لام البتہ، یوس جا وہ مطلب کہ وہ قید کیا جائے گا، یو جننا ضرور ضرور، یہاں پہ لام بھی اس کے لیے آیا شدت کے لیے، البتہ ضرور، اور آگے نون مشدد بھی اس میں اور پریشر دینے کے لیے دیے کہ ضرور ضرور کے بعد۔ قالا تو کہا یوسف علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، السجن قید خانہ، احب زیادہ محبوب ہے مجھے، زیادہ جیسے حب الوطن بھی اسی روٹ سے ہوتے ہیں، زیادہ محبوب ہے مجھے، الیہ میرے نزدیک، مما اس سے جو، یدعوننی یہ عورتیں بلاتی ہیں مجھے، یدعونا میں دال عین واو داؤ وہ دعوت والا بلانا، دعا بھی ہوتا ہے پکارنا، وہ والے روپ سے کہ وہ سب عورتیں بلاتی ہیں مجھے، الیہ اس کی طرف، وا اور الا اگر نہ، تصرف تو پھیرے گا یا ہٹائے گا، صرفا یا صرف سے پھیرنا ہٹانا، کہ اگر تو نہیں پھیرے گا مجھ سے، انی مجھ سے، کیدہن ان عورتوں کی چال کو، ان عورتوں کے فریب کو، اصبو تو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن ان کی طرف، وا اور اکن میں ہو جاؤں گا، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو قید خانہ جس میں یہ لوگ مجھے ڈالنے کا کہہ رہے ہیں وہ مجھے زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک اس چیز سے جو یہ عورتیں مجھے جس کی طرف بلاتی ہیں، اور اگر آپ نے ان عورتوں کا فریب مجھ سے نہ پھیرا تو میں ان کی طرف مائل ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجابا جواب سے، قبول کر لی، سن لی، چنانچہ قبول کر لی، لہو اس کی دعا، ربہ اس کے رب نے، فصرفا پس پھیر دیا، پس ہٹا دیا، عنہ اس سے، یوسف علیہ السلام سے، کیدہن ان عورتوں کی چال کو، ان عورتوں کا فریب، انہ بے شک وہ، هو السمیع العلیم خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، اور اگر آپ نے نہ پھیرا مجھے ان عورتوں کے ان چال سے تو بے شک میں ان کی طرف مائل ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ لا یسجنن قید، البتہ تو ضرور بالضرور وہ قید کیا جائے گا، لا ضرور یسجنن وہ قید کیا جائے گا، اور آخری والا نون پھر شدت کے لیے، پریشر کے لیے کہ ضرور قید کیا جائے گا۔ یدعوننی وہ بلاتی ہیں مجھے، وہ عورتیں بلاتی ہیں مجھے جس چیز کی طرف، تصرف تا ہو گیا تو تم کے لیے، اور سواد رفع صرف والا روٹ، تصرف تو پھیر دے، ثم پھر بدا ظاہر ہوا لہم ان کے لیے، من بعد اس کے بعد، ماں کے رعاہ انہوں نے دیکھ لی، الایاتی کئی نشانیاں، لا یسجننہ کہ البتہ ضرور بالضرور وہ قید کر دیں گے اسے، حتیٰ یہاں تک کہ، یا حتیٰ کہ، ہین ایک مقرر وقت تک۔ اب یہاں پہ بدا کا مطلب ہے ظاہر، اور رعا ہوتا ہے دیکھنا، جیسے روایت حالکہ مٹی کی ہوتی ہے کہ رعا اس نے دیکھا، واہ اور داخلہ داخل ہوئے، معاہ اس کے ساتھ۔ اب یوسف علیہ السلام قید خانے میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ وہ سین آ گیا کہ ان کے ساتھ قید ہوئے، معاہ السجن ان کے ساتھ قید خانے میں، فتح یعنی دو نوجوان، قالا کہا، احدہما ان دونوں میں سے ایک نے، نوجوان نے، انی بے شک میں، آرانی میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، آصرو کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب۔ اب یوسف علیہ السلام جدھر قید خانے میں جا رہے ہیں ادھر ان کے ساتھ دو نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے ہیں اور وہ اپنا خواب بتا رہے ہیں۔ تو پہلے والا کہتا ہے کہ اب وہاں پر قید خانے میں سب کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے یہاں پر بے قصور ہیں، اور وہ جو ہے اس پہ اپنے کے جو جیسے طبقہ عمرہ کا شروع سے ان کی پرانی جو ہے وہ عادت رہی ہے کہ جو ان کو خلاف ہوتا ہے وہ ان کو قید میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یوسف کو باہر بھی قید خانے میں اور اندر بھی سب کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بے قصور ہیں۔
اور وہ کیوں قید میں آئے ہیں۔ تو وہ اور جب داخل ہے اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان، کہا ان دونوں میں سے ایک نے انی بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو کہ میں نچوڑ آؤں، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑ آؤں خمرن شراب۔ وقال اور کہا الاخر دوسرے نے، جو دوسرا شخص تھا وہاں نوجوان، انی بے شک ارانی میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، احملو کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق راسی اپنے سر پر، خبزن کچھ روٹی، تاکلو کھا رہے ہیں الطیر پرندے منہ اس سے، فنبئنا پس آپ بتا دیں ہمیں بتاویلی اس کی تعبیر، ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ اب یہاں پہ مشکل لفظ ہے بدا، ظاہر ہوا، پھر اس کے بعد فتح یعنی دو نوجوان، آخرو کہ میں چھوڑ رہا ہوں، میں تو میں ہو گیا، آئین سوادرا نچوڑ رہا ہوں، اور فتح یعنی میں جو ہے وہ آنی دو کے لیے ہو گیا، اور فتح جو ہے جوان کے لیے، پیچھے فتح بھی آیا تھا غلام کے لیے، لڑکے کے لیے، تو وہ فتح یعنی یہاں پہ دو جوان۔ آخرو میں ہو گیا اور آئین سوادرا ہو گیا میں نچوڑ رہا ہوں۔ راسی میرا سر، فوق راسی اپنے سر پر، خبزن کچھ روٹی، خبزن کچھ روٹی، انا بے شک نرا کا ہم دیکھتے ہیں آپ کو، میرے محسنین احسان محسنوں میں سے، نیکی کرنے والوں میں سے۔ اب وہ لوگ یوسف علیہ السلام نے مخاطبوں کے بات کہہ رہے ہیں، دونوں لڑکے۔ قالا اس نے کہا مطلب کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے، لا نہیں، یاتیکما آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام کھانا، ترزقانی ہی جو تم دونوں دیے جاتے ہو، الا مگر نبعتکما میں بتا دوں گا تم دونوں کو بھی تعبیر ہی اس کی تعبیر، قبل اس سے پہلے ان یہ کہ یاتیکما وہ آئے تم دونوں کے پاس۔ اچھا اب یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ تعبیر کا بتایا کہ میں بتاؤں گا خواب کی تعبیر، ساتھ ہی وقت بھی بتا دیا کہ کب بتاؤں گا، ابھی بس کھانا آنے والا ہے، تو کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تم دونوں کو تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ذالکما یہ مما اس میں سے ہے جو علمنی سکھایا مجھے ربی میرے رب نے، انی بے شک ترکتو میں نے چھوڑا، ترکتو ترک سے میں نے چھوڑا، ملت قوم اس قوم کا دین، لا یؤمنون وہ نہیں ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، وہم اور وہ بالآخرت آخرت کا بھی، ہم وہ سب کافرون وہ انکار کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے ایک تبلیغ کی حکمت ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ میری بات سنیں گے، تب انہوں نے بتانا شروع کیا اپنے بارے میں کہ یہ سب جو ہے یہ مجھے میرے رب نے دیا ہے، اور میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے اور آخرت کا بھی کرتے تھے۔ واتبعت اور میں نے پیروی کی، ملت آبائی اپنے باپ دادا کے دین کی، ملت ہوتا ہے طریقہ، ملت آبائی اپنے آباء و اجداد سے، اپنے باپ دادا کی۔ اب اپنے باپ دادا کا بھی بتا رہے ہیں، جب ساری اسٹوری میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کا ذکر کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مجھے سن رہے ہیں۔ اب جو رسول اور نبی میں بھی یہی فرق ہوتا ہے کہ جو رسول ہیں وہ تبلیغ کا آغاز کیسے کرتے ہیں، یا ہمیں قومی اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن جو نبی ہوتے ہیں نا وہ نبیوں کا انداز خیر خواہی والا ہوتا ہے، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ میری بات سن رہے ہیں، پھر انہوں نے آرام سے ان سے بات کرنی شروع کی، اپنے بارے میں تھوڑا سا بتایا کہ ایسے ایسے ہے، میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سکھایا ہے، اور میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور اب اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کے دین کی۔ اپنے باپ دادا کا بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی، مطلب ان کے دین کی میں نے پیروی کی۔ ماں نہیں کانا ہے لنا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے مناسب، ان یہ کہ نشری کا ہم شریک بنائیں باللہ اللہ کے ساتھ، من شیئن کسی چیز کو، ذالک یہ من فضل اللہ اللہ کے فضل سے، علینا ہم پر جو اس نے کیا ہے ہم پر، وہ اور علی الناس لوگوں پر، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون نہیں وہ سب شکر ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے کتنا وقت مانگا تعبیر بتانے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ کھانا آنے والا ہے، اور میں کھانا آنے سے پہلے پہلے تم لوگ کے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے تھوڑی سی تبلیغ کا آغاز کیا، کہ جب دیکھا کہ لوگ مجھے سن رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا کہ جو میں تم لوگ کو تعبیر بتانے والا ہوں، یہ اصل میں علم مجھے میرے رب نے دیا ہے، کہ بے شک میں نے چھوڑ دیا ان لوگوں کے دین کو جو سب ایمان نہیں لاتے پر اللہ پر اور آخرت کے دن پر انکار کرنے والے تھے آخرت کا، اور میں اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کرتا ہوں۔ میرے باپ دادا کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اور ہمارے لیے نہیں مناسب
کہ ہم شرک کریں اپنے رب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی کو شریک ٹھہرائیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے جس نے کیا ہم پر، اور اکثر لوگ نہیں وہ شکر ادا کرتے. اب یہاں پہ اگر لوگ عام لوگوں کا بھی روٹین دیکھے جائے تو یہ بات سچ ہے، لوگ شکر بہت کم ادا کرتے ہیں. تو اس میں ایک عمل کی بات بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو یہاں پہ ہمارے لیے ایک عمل کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اب آگے کیا ہے کہ اب آگے وہ یوسف علیہ السلام ان لوگوں کو، ان دونوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتانے لگے ہیں. پہلے ان کو دین کے بارے میں سارا بتا کے، اپنے بارے میں بتا کے، یا صاحبہ یہ سجنی، اے دو ساتھیوں قید خانے کے. صاحبہ صاحب سے، یہ ہو گیا میرے، یا ہو گیا اے دو ساتھیوں، السجنی قید خانے کے. کیا استفہامیہ حرف ہے یہ حمزہ کے اوپر زبر کیا. ارباب رب کی جمع، کئی رب، ارباب. متفرقون متفرق تفریق الگ الگ. خیر بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو کہ نہایت غالب ہے وہ بہتر ہے. اب وہ ان سے نا تھوڑا سا سکھانے کے لیے، تبلیغ کے لیے انہیں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، کیا کئی رب وہ اچھے ہیں یا پھر وہ ایک ہی اللہ اچھا ہے جو بہت غالب ہے، ایک ہی ہے. اس مطلب کہ وہ دیکھ رہے تھے نا ان کا انداز کہ ان کو تو پتہ ہے کہ ایک مالک کی پیروی کرنا آسان ہے یا کئی مالکوں کی پیروی کرنا آسان ہے. تو ان سے اب مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ایک رب کی پیروی کرنا اچھا ہے یا پھر کئی ربوں کو ماننا اچھا ہے، کئی ارباب کو ماننا اچھا ہے. تو ماں نہیں تعبدون، تم سب عبادت کرتے، من دونی ہی اس کے سوا، اللہ مگر، اسماء چند ناموں کی، سمیتموہا رکھ لیا ہے ان کو، تم نے، مطلب کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ جو باقی پیروی کرتے ہو یہ بس چند نام ہے جو تم لوگوں نے خود ہی رکھے ہیں. وا اور آباؤکم تمہارے باپ دادا نے، ماں نہیں انزلہ نازل سے اتاری، اللہ نے بہا ان کی، من سلطان کوئی دلیل، ان الحکم نہیں ہے حکم، الا مگر للہ اللہ کا، ہمارا اس نے حکم دیا ہے اللہ کے نام، تعبدو تم سب عبادت کرو، الا مگر اجاہو صرف اسی کی، صرف اللہ تعالیٰ کی. ذالک یہی الدین و دین ہے، القیم سیدھا، قیم جیسے مستقیم شروع میں پڑھا تھا سیدھا راستہ، تو قیم بھی وہی والا روٹ ہے کہ سیدھا راستہ، سیدھا دین ہے سیدھا. ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، نہیں وہ سب جانتے. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنے قید خانے میں جو ان کے ساتھ دو لوگ تھے ان کو ہی تبلیغ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے دوستوں، قید خانے کے کیا کئی رب اچھے ہیں یا ایک ہی اللہ اچھا ہے؟ نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا مگر چند ناموں کے جو تم نے خود ہی رکھے ہوئے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں. نہیں اتاری اللہ نے ان شریکوں کی کوئی دلیل اور نہیں ان کے بارے میں کوئی حکم اللہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اس اللہ کی عبادت کرو. اب یہاں پہ مشکل ورڈ ہے، ارباب، رب کی جمع کئی رب، رب ہو گیا ایک رب تو ارباب ہو گیا جمع کئی رب. متفرقون، تفکون جمع ہو گیا، متفرق تفریق سے، فرق سے، فرق تفریق الگ الگ. سمیتموہا نام، سمیتو تو نام سے ہو گیا نا، ہا ہو گیا اس کا کہ نام رکھا ہے اس کا تم لوگوں. یا صاحبہ السجنی، اے دو ساتھیوں قید خانے کے، اما رہا مطلب رہا سوال یا رہی بات، احدکما تم دونوں میں سے ایک کے خواب کی. اب خواب کی تعبیر کی طرف آئے ہیں، اپنی تبلیغ دے کے، اپنے بارے میں بتا کے، اپنے علم کے بارے میں بتا کے، اب ان کے خواب جو تھے ان کی تعبیر کے بارے میں یوسف علیہ السلام بات کرنے لگے ہیں کہ احدکما تم دونوں میں سے ایک کا خواب جو ہے، فیسقی جو نچوڑ رہا تھا شراب، اس نے دیکھا تھا خواب، تو اس کی تعبیر بتانے لگے ہیں. فیسقی تو وہ پلائے گا، ربہ اپنے مالک کو، خمرن شراب. یہاں پہ ربہ مالک سے مراد ہے کہ جو ان کا مالک ہے کا، وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا. وہ اما اور رہا الآخر دوسرا جس کے سر پہ روٹی تھی اور پرندے کھا رہے تھے، فیوسلبو تو وہ سولی دیا جائے گا. فیوسلبو سلیب سے، سواد لامبا، فا پس یوسلبو سلیب سے وصولی چڑھایا جائے گا. فتاکل پس کھائیں گے، الطیر پرندے، من رأسہ اس کے سر میں سے. قضیہ فیصلہ کر دیا گیا ہے، الامر معاملے کا، الذی جس کے بارے میں، فیہ اس میں، تستفتیان تم دونوں سوال کرتے ہو. تا ہو گیا تم، بیچ میں آنی جو اینڈ پہ، تستفتیانی تم دونوں، آنی ہو گیا، اور بیچ میں جو ہے تفتی
تو وہ فتوے سے کہ تم لوگ پوچھتے ہو یا فتوا مانگتے ہو، تم دونوں مجھ سے سوال کرتے ہو اس کے بارے میں۔ اب انہوں نے تعبیر بتا دی اپنے بارے میں سب بتا کے کہ اے میرے ساتھیوں قید خانے کے، اب تم لوگوں میں سے جو ایک بندہ جس نے دیکھا تھا کہ وہ شراب نہ چھوڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، رہا ہو جائے گا، اور جو دوسرا ہے جس نے دیکھا تھا کہ وہ اس کے سامنے سے پرندے کھا رہے ہیں، تو وہ سولی چڑھایا دیا جائے گا، سزا دیا جائے گا۔ وقال، اور کہا، للذی، جس نے کہا یوسف علیہ السلام نے، للذی، اس سے جسے دنا، یوسف علیہ السلام نے جس شخص کے بارے میں گمان تھا نا کہ یہ بچ جائے گا اور جا کے اپنے مالک کو شراب پلائے گا، تو اس سے کہا مخاطب ہو کر، اور کہا اس سے جسے اسے گمان تھا کہ بے شک وہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے، منہما اذکرنی، تم ذکر کرنا میرا، عند ربک، اپنے رب کے پاس۔ پھر فانساہ، بس پھر وہ چلا گیا، تو پھر اسے جب وہ اپنے مالک کے پاس چلا گیا، رہا ہو گیا، اسے بھلا دیا شیطان نے کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے مالک کو بتانا ہے۔ فانساہ، تو بھلا دیا اسے شیطان نے، ذکر کرنا ربی ہی، اپنے مالک کے پاس۔ فلبث، تو وہ ٹھہرا رہا، یوسف علیہ السلام ٹھہرے رہے، فی السجن، قید میں، بضع سنین، چند سال۔ جب وہ چلے گئے دونوں، ایک سیڑھی چڑھا دیا گیا اور ایک رہا ہو گیا اور وہ اپنے مالک کے پاس چلا گیا، جسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے مالک سے میرے بارے میں ذکر کرنا، تو وہ گیا، تو اسے شیطان نے بلا دیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام قید خانے میں ٹھہرے رہے چند سال۔ اب کچھ روایات کے مطابق یہاں پہ چند سال سے مراد 7 سال ہیں، پر یہاں پہ چند سال کا لفظ استعمال۔ اب یہاں پہ مشکل ورڈ ہے، فیسقی، ساکی والا روٹ ہے یہاں پہ، دیکھیں، فیسقی، پس وہ پانی پلائے گا، تو فا تو ہو گیا، تو یا ہو گیا وہ، سین قافیہ، وہی ساقی والا روٹ کہ وہ پانی پلائے گا۔ فیوسلبو، فیوسلبو، سلیب سے، فا پس وہ، یا وہ، سواد لامبا، سلیب سے یاد رکھیں، تو وہ سولی دیا جائے گا۔ تستفتیانی، تستفتیانی، تا تم، یعنی دونوں، تستفتیانی، تم میرے سے جس بارے میں پوچھتے ہو، میرے سے جس بارے میں فتویٰ مانگتے ہو، سوال کرتے ہو۔ فا پس، انسا ہو، انسا، بھلا دیا ہو اسے، انسا ہوتا ہے نا بھول جانا، تو بس اسے بھلا دیا شیطان۔ فقال الملک، وہ کہا بادشاہ نے، انی بے شک، ارا، میں دیکھتا ہوں، 7 بقرات سمان، موٹی گائیں، سمان ہو گیا موٹی، بقرات جو ہے وہ جمع ہے بقرات، وہ جو گول تا والی بقرہ ہوتی ہے نا، وہ ہوتے ہے ایک سنگولر، بقرات پلورل ہے اس کا، ایک گائیں، بقرات سمان، موٹی گائیں، تاکلوہن، کہ وہ کھا رہی ہیں انہیں، 7 اجاف، دبلی گائیں، اور 7 سنبلات، بالیاں، خضر، سبز، خضر وہ سبز گنبد، وہ والا خضر وہ سبز، اور سنبلات جو ہے، سنبلات گولتا والی ہوتی ہے ایک، اور سنبلات ہو گیا جمع ہوتی ہے۔ با، اور اخارا، دوسری، یا بسات، خوش، یا ایوہ الملأ، اے سرداروں، افتونی، تم سب بتاؤ مجھے، فی رؤیا، یا میرے خواب کے بارے میں، ان اگر کنتم ہو تم، للرؤیا، خواب کی، تعبرون، تم سب تعبیر کرنے والے۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ پریشان تھے، تو انہوں نے اپنے کوئی تعبیر بتانے والے لوگ جمع کیے ہوں گے ادھر مجلس میں، تو انہوں نے ان کو اپنا خواب سنایا اور کہا کہ تم لوگ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ قالو، انہوں نے کہا، اضغاثو، یہ پریشان باتیں ہیں، احلام، خوابوں کی، وما، نہیں ہے، نحن، ہم، تعویل الاحلام، ایسے خوابوں کی تعبیر کو بھی عالمین، ہرگز جاننے والے۔ اب جو لوگ وہاں بیٹھے تھے جن سے تعبیر پوچھی تھی، ان کو تعبیر ہی نہیں آئی بتانی۔ اب یہاں پہ یہ ان کا بادشاہ کا خواب کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا 7 موٹی گائیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں 7 دبلی گایوں کو، اور 7 سب دالیاں جو ہیں اور 7 خشک ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ وقال، اور اس نے کہا، الذی، جس نے نجات پائی، منہما، ان دونوں میں سے۔ اب وہ جو قید میں پیچھے 2 لوگ تھے، 2 نوجوان تھے جنہوں نے اپنے خوابوں کا پوچھا اور تعبیر لی، ان میں سے ایک جو چھوٹ کے یہاں پر آیا تھا، اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا، جب اس کو بات یاد آئی، اس نے ان دونوں میں سے جو ایک، تو اس نے کہا جس نے نجات پائی ان دونوں میں سے، وَذَّكَرَ، اور یاد آیا اس سے، کیا یاد آیا اسے، بعد امت، ایک مدت کے بعد،
1 سال بعد اسے یاد آیا، 7 سال کچھ روایت کے مطابق جتنے چند سال تھا نا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، تو وہ اتنے سالوں بعد اب اس کو یہ واقعہ یاد آیا. انا میں انبئکم میں بتاتا ہوں تمہیں بھی تعویلی اس کی تعبیر کو، فارسلون سو تم سب بھیجو مجھے. اب اس نے جب یہ سارا دیکھا سین تو اس نے کہا کہ میں تعبیر بتاتا ہوں خوابوں کی، تم لوگ میرے ساتھ بھیجو. اب یہاں میں مشکل لفظ ہیں. بضع سنین، بضع بعض سے چند، سنین سال، سنین بھی سن سے سال کے لیے ہوتا ہے اور عامن بھی سن سے سال کے لیے. سمانن ہو گیا موٹی، اجافن ہو گیا دبلی، یا بساتن خشک، افتونی افتونی تم سب بتاؤ مجھے، نی یا ہو گیا میں والا اور تو ہو گیا تم والا، تم سب بتاؤ مجھے. افتونی اس میں بھی وہ فتوے والا روپ لگ جاتا ہے. رؤیا یا میرے خواب کے بارے میں. اب یہاں پہ 2 لفظ آئے ہیں خواب کے بارے میں، ایک رؤیا یا یہ والا، اور ایک احلام ہے خوابوں کے. احلام جو ہے نا اس کا ہوتا ہے کیا نام ہے اس کا سنگولر، جو احلام کا ایک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حلمہ. حلم ہوتا ہے خواب، ایک خواب حلم، اور احلام اور حلم ہوتا ہے بردباری. تو یہ حلم کا جو ایک خواب کا احلام اس کا پلورل ہے کہ احلام خواب اور رویا یا بھی خواب. ازغاسو وہ پریشان باتیں ہیں، یہ پریشان باتیں ہیں تو خواب کا دیے. والذکرہ ذکرہ سے ذکر والا، ذکرہ تذکیر سے، والذکرہ اور یاد آیا اسے. یوسف اے یوسف، ایوہ الصدیق اے نہایت سچے، افتنا تعبیر بتا ہمیں، فی 7 بقرات 7 گایوں کے بارے میں، سمان موٹی ہیں، کیا کلو ہننا کہ وہ کھاتی ہیں انہیں، 7 ایافن دبلی گائیں، اور 7 سنبلات خضر سبز بالیاں، اور اخارا دوسری، یا بسات خشک کے بارے میں، لعلی جی ارجعو تاکہ میں واپس جاؤں، الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم تاکہ وہ سب یعلم جان. اب وہ جو 2 میں سے ایک تھا ادھر اور اس نے یہ سارا دیکھا اور اسے یاد ہے یوسف علیہ السلام، تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس انہوں نے آ کے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں تاکہ میں جاؤں. قولا کہا یوسف علیہ السلام نے، تزرعون تا ہو گیا تم، اون ہو گیا جمع، بیچ میں زارعین زراعت والا بھی، تم سب کاشت کرو گے، 7 سنین 7 سنین سن سے سال جمع سن کی، 7 سال، دعابن لگاتار، فلما تو جو، حفتم تم کاٹو گے، فذروہ تو تم سب چھوڑ دو اسے، ہوتا ہے نا ذرا، فذروہ تو چھوڑ دو اس کو، فی سنبولی ہی اس کی بالی میں ہی، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، مما اس میں سے جو، تاکلون تم سب کھاتے ہو. اب انہوں نے یہاں پر ان کو تعبیر بھی بتا دی اور بعد میں اس کا حل بھی بتا دیا کہ کرنا کیا یوسف علیہ السلام. تو اب یہ ریپیٹ کر دیں کہ اے یوسف اے نہایت سچے، تعبیر بتا ہمیں 7 گایوں کے بارے میں جو موٹی ہیں کہ وہ کھاتی ہیں، 7 دبلی گائیں، اور 7 سبز بالیاں اور دوسری خشک کے بارے میں کہ وہ میں تاکہ میں واپس جاؤں اور لوگوں کی طرف، اور تاکہ وہ سب جان لیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم سب کاشت کرو گے 7 سال لگاتار، تو جو تم کاٹو گے تو وہ سب تم چھوڑ دو اس سے اس کی بالی میں ہی، مگر تھوڑا سا اس میں سے جو تم سب کھا دو. اب یہاں میں مشکل ورڈ ہے خضرن سبز، خضر سبز. تزرعون تا تم اون جمع زرع زراعت سے، تم سب کاشت کرو گے، دعابن لگاتار، حفتم تم کاٹو، تم ہوگا تم، اور حفظ کاٹو تم کاٹو، فذروہ پس ہو چھوڑ دو، ذرو ہو گیا چھوڑنا، فا پس ذرو چھوڑ دو، ہو اسے تم سب چھوڑ دو اسے. ثم پھر یاد ہی آئیں گے، اب وہی ان کی خواب کی تعبیر چل رہی آگے کہ پھر آئیں گے من بعد ذالک اس کے بعد 7 سال، شداد سخت، شداد شدید یا کلنا وہ کھا جائیں گے، ما جو قدم تم نے پہلے رکھا ہوگا. قدم سے دیکھیں قدم آگے کو ہوتا جیسے تو پہلے رکھا ہوگا، جیسے کہ پہلے میں قدم ایسے بھی ہے کہ قدم ہوتا ہے نا آگے والی چیز آگے کو،
تو ایک قدم یہ بھی ہوتا ہے کہ آگے فیوچر کے بارے میں سوچنا، آگے کے بارے میں سوچنا. تو قدم تم نے پہلے رکھا ہوگا لہن ان کے لیے، یہ تو پہلے کی سینس میں قدم تو تم نے پہلے رکھا ہوگا لہن ان کے لیے، الا مگر قلیلاً تھوڑا سا، مما اس ذخیرے میں سے جو تو تم سب محفوظ رکھو گے. اب تو نون جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے بچا کر رکھنا. ٹھیک ہے، تو نون بچا کر رکھنا. اب ہم نے یہ والا روٹ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا محسنات والے میں، 5ویں پارے کے سٹارٹ میں. تو نون تم سب محفوظ ہوگا. ثم پہ یاد ہی آئے گا من بعد ذالک، اس کے بعد عام سال اور سن بھی سال، 2 سال کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ ورڈ، اور 2 ہی خواب کے لیے آئے تھے، رؤیا اور احلام. اب یہاں پہ ورڈ ہے سن اور آمن دوسرا آ گیا سال کے لیے. آمن ہوتا ہے سال، جیسے آم الفیل، آم الخز. تو آمن ایک سال، فی ہی اس میں، یغاث بارش دیے جائیں گے، الناس لوگ، وفی اور اس میں یعصون وہ سب نچوڑیں گے. اب آپ سیرو پیچھے پڑا تھا نچوڑنا، یہ آئین سوادرا وہی روٹ ہے، یعصون وہ سب نچوڑیں گے. ابھی ریپیٹ کرتے ہیں. قالا کہا یوسف علیہ السلام نے، قالا کہا یوسف علیہ السلام نے، تزرعون تم سب کاشت کرو گے 7 سنین سال، دعابن لگاتار، فلما تو جو حفظ تم کاٹو گے، فذرو بس چھوڑ دو اس کو، فی سنبولی ہی اس کی بالی میں، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑا سا، مما اس میں سے تاکلون تم سب کھاؤ گے، اپنے کھانے کل نکال کے باقی چھوڑ دو بالی میں ہی. ثم پھر یاد ہی آئیں گے من بعد ذالک اس کے بعد 7 سال شداد سخت، تاکلنا وہ کھا جائیں گے، ماں اسے جو قدم تم پہلے سے رکھا ہوا تم نے ذخیرہ کر کے، مطلب لہن ان کے لیے، لا مگر بہت تھوڑا سا، مما اس ذخیرے میں سے جو تحسنون تم سب محفوظ رکھو گے. ثم پھر یاد ہی آئے گا من بعد ذالک اس کے بعد عام ایک سال، فی ہی اس میں یغاث بارش دیے جائیں گے، ناس وہ لوگ، وفی ہی اور اس میں یعصرون وہ سب نچوڑیں گے. وقال اور کہا، وقال الملک اور کہا بادشاہ نے، اعطونی تم سب لے آؤ میرے پاس، بھی اس کو، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ. بادشاہ نے کہا یہ بادشاہ اور ہے، یہ عزیز مصر نہیں ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ اور ہے. ٹھیک ہے. فلما پھر جب جاءہ الرسول آیا اس کے پاس قاصد، قالا کہا یوسف علیہ السلام نے، ارجع تو لوٹ جا واپس، الی ربک اپنے مالک کے پاس، فاسألہ پھر پوچھ اس سے، ما بالو کیا حال ہے، نسبتی ان عورتوں کا، اللہ جنہوں نے قطعن کاٹ ڈالے تھے، ایدیہن اپنے ہاتھ، ان بے شک ربی میرا رب، بکیدہن ان کے فریب کو، علیم خوب جاننے والا ہے. اب وہ لوگ جو یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا، اور تو یوسف انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے اپنے بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں والے واقعے کی حقیقت. اور کہا بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ. جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے. ہم یہاں مشکل لفظ ہے شداد، شدید سے سخت، شداد. قدم تم آگے سے تم نے پہلے رکھا ہوگا، تو سینونا تم سب محفوظ رکھو گے، یغاثو بارش دیے جائیں گے، یغاثو بارش دیے جائیں گے، یعصرون عین سوادرا والے روٹ سے یاد رکھنے، نچوڑنے والے سے، یعصرون وہ سب نچوڑیں گے. قال کہا بادشاہ نے، ماں کیا خطبکن معاملہ تھا تمہارا، اس جب روتن تم نے پھسلایا یوسف علیہ السلام کو، ان نفسی اس کے نفس سے، قلنا تو انہوں نے کہا، حاش للہ یہ اللہ ہی کی پاکیزگی ہے، ماں نہیں، علمنا ہم نے معلوم کیا علیہ اس پر منصوبین کوئی برائی. قالت امرأۃ العزیز ہی کہا عزیز کی بیوی نے، الآن اب حصا ظاہر ہو گیا، الحق حق، انا میں، روتہ میں نے ہی ورگلایا تھا اسے یا پھسلایا تھا اسے، پیچھے بھی ورڈ آیا تھا روتہ، پھسلایا تھا ورگلایا تھا، دونوں ورڈ تھے. ان نفسی اس کے نفس سے، وا اور انہ بلا شبہ وہ یعنی یوسف لمن الصادقین سچوں. اب بادشاہ نے پوچھا ان عورتوں سے، ان عورتوں کو بلایا ہوگا، پوچھا ان سے عورتوں سے بادشاہ نے، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف علیہ السلام کو اس کے
دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی، انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر اسو عزیز کی بیوی نے بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات یہی ہے کہ میں نے اسے ورگلایا تھا اور یوسف سچوں میں تھا۔ ذالکہ، یہ اس لیے یعلم، تاکہ وہ جان لے، انی کے بے شک میں نے، لم نہیں، اخن ہوں، میں نے خیانت کی، ہو گیا میں، خن ہو گیا خیانت سے، ہوں اس کی، بالغیبی عدم موجودگی میں، اور انا کے بے شک اللہ اللہ تعالیٰ لا نہیں آتی ہدایت پہ نہیں چلنے دیتا یا ہدایت دیتا ہے کئی دل خائنین، خیانت کرنے والوں کی چال کو۔ اب انہوں نے کہا نا، بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تو اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے آگے سے کہا تھا کہ پہلے آپ عورتوں کے واقعے کا جس کے الزام میں قید میں آیا ہوں، پہلے اس کے بارے میں آپ پتہ کرائیں کہ اس کا اصل معاملہ کیا تھا۔ پھر انہوں نے بادشاہ نے عورتوں کو بلایا، عورتوں سے پوچھا، پھر عورتوں نے صاف بتایا کہ یوسف میں کوئی برائی نہ تھی، ہم نے ہی اس کو، عزیز مصر کی بیوی نے بتایا کہ میں نے اس کو ورگلایا تھا اس کے نفس کے بارے میں، اور بے شک وہ یوسف علیہ السلام سچوں میں سے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے نا زلیخا کا قول ہے، اور یوسف علیہ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا عزیز مصر کا بیان ہے کہ میں نے یوسف کے بعد دوبارہ کوئی غلط کام نہیں کیا، اور اس کی عدم موجودگی میں، یا کسی یہ ہے کہ مطلب اس کے بعد اس نے ہدایت پالی، لیکن اللہ اس میں ہے کہ آخر میں نے خیانت کی اس کی عدم موجودگی میں، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چلنے دیتا خیانت کرنے والوں کی چالوں۔ اب یہاں پہ مشکل ورڈ ہے، خطب کنہ، خطب کنہ کیا ورڈ ہے؟ خطب کنہ معاملہ کنہ تمہارا، تم عورتوں کا، خطب معاملہ کنہ تمہارا، خفا ظاہر ہو گیا، خفا ظاہر ہو گیا، اخن ہو گیا میں، خن ہو گیا میں نے خیانت کی اس کی، میں نے خن کو خیانت کی اس کی، خن کو میں نے خیانت کی اس کے، خن خیانت سے، اس کی، میں نے، قیدہ چار خائنین، خیانت کرنے والوں کی۔ قرآن میں کافی سارے جو ورڈز ہوتے ہیں ان کے روٹ ورڈز 3 ورڈز ہوتے ہیں، لیکن کچھ کے 4 ورڈز ہوتے ہیں، جیسے حسسا کا روٹ ہے ہا سواد ظاہر ہو گیا، پیچھے ایک بدا بھی تھا، با دال الف ظاہر ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔